الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. دنیا کے اندر بہت سارے مذہب کو ماننے والے رہتے ہیں، لیکن اس دور میں اپنے مذہب اور اپنے مذہب کی تعلیمات اور اس کے اندر بتائی گئی باتوں کو جتنی مضبوطی اور شدت کے ساتھ یہودی اپنا رہے ہیں اور دوسرے تمام مذاہب والے اس میں بہت پیچھے ہیں۔ اب اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پوری تفصیل میں جایا جائے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، بس ایک موٹی سی بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ یہودیوں نے اپنے آپ کو اپنے مذہب سے قریب تر کیا اور انہوں نے ہی دوسرے مذاہب کو ان سے دور کرنے کی بھی کوشش کی، دو طرفہ محنت کر رہے ہیں۔ موبائل کے ذریعے سے ان لوگوں نے کتنی خرافات لوگوں تک پہنچائی اور ہر ایک کو اس کے مذہب سے بدزن کرنے کے لیے مکمل کوششیں انہوں نے کی اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن کوشش ان کی ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب سے دور ہو اور خاص طور سے مسلمان اپنے مذہب سے اور اپنے مذہبی لوگوں سے دور رہیں، اور دور ہی نہ رہیں، بہت حد تک وہ متنفر رہیں تو بہتر ہے۔ اب وہ اس وقت اپنی پوری تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ آپ لوگ پڑھیے تو بہت سارا اتار چڑھاؤ ملے گا، لیکن ان کی اب ایک آخری امید کہہ لیجیے، جس امید کے سہارے وہ جی رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ایک فساد مچا کر کے رکھا ہے، وہ آخری امید ہے ان کی دجال، اور دجال کا آنا ایک دم یقینی بات ہے۔ خود ہماری احادیث کے اندر اس کی پیشن گوئیاں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو بیان کیا ہے، یہاں تک بیان کیا کہ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ہر ایک نے لوگوں کو، اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن دجال اس امت کے بیچ میں نکلے گا۔ اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے احادیث کی روشنی میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے فتنے نمودار ہوں گے، ان تمام فتنوں میں سب سے بڑا، خطرناک، بھینکر اور مہلک فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اب یہ اپنے حساب سے دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اور ان کو اس بات کا یقین ہے، اور یقین ان کو کرنا بھی چاہیے، کہ ہمارے اوپر قرآن کریم میں جو ذلت تھوپی گئی ہے یا انبیاء کرام کے زبانی جو ہمارے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے، ان لعنتوں سے، دنیا کے اندر کی ذلت و رسوائی سے اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے اور پوری دنیا کو ہمارے قدموں میں اگر کوئی ڈال سکتا ہے تو وہ صرف دجال ہے۔ اپنے مذہبی کتابوں کے اندر جتنی باتیں لکھی گئی وہ ایک ایک کر کے اس کو فالو کرتے جا رہے ہیں اور ساری چیزوں کو نافذ کر رہے ہیں۔ اس سے جانی اور مالی دنیا میں کتنا نقصان ہو رہا ہے اس سے ان کو کچھ لینا دینا نہیں۔ ان کا کام ہونا چاہیے، آپ لوگ سوشل میڈیا پر اگر ہوں گے، جو لوگ ٹویٹر چلاتے ہیں ان کو پتا ہوگا
کہ جب سخت لاک ڈاؤن چل رہا تھا، یہاں پر لاک ڈاؤن بہت بری طریقے سے نافذ نہیں تھا لیکن نافذ ہو چکا تھا، اگرچہ گلیوں میں لوگوں کو چلنے پھرنے کی اجازت تھی، اس دوران ہیلتھ منسٹری آف اسرائیل وہاں سے ایک بیان جاری کیا تھا منسٹر نے کہ ہمارا مسیحا آئے گا اور ہم کو بچا لے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس ٹویٹر کو دیکھا اور اپنے انداز میں جو ہمارا لا ابالی پن کا طریقہ ہے کہ ایک چائے پیتے پیتے حکومت بنتی بھی ہے اور گرتی بھی ہے اور پوری دنیا کے بادشاہ بھی بن جاتے ہیں، ایسے انداز میں ان لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا تو پتا چلا کہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ دجال ہے، لیکن کسی نے اس ٹویٹر پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر اس ٹویٹر کے اوپر آدمی سرچ کرے گا، اور آپ لوگ سرچ کیجیے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں آپ لوگ نکالیں گے تو بہت ساری چیزیں نکل جائیں گی، سچائی سامنے آئے گی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں۔ ان کی کتابوں میں ایک عقیدہ ہے، دجال کے آنے سے پہلے پہلے مسجد اقصی جو اس وقت مسلمانوں کے نقشے سے بنی ہوئی ہے، اس کو ہیکل سلیمانی کی شکل میں بنائیں گے۔ اب ہیکل سلیمانی کی شکل، یہ تھوڑا سا الٹی بات لگ رہی ہے لیکن ترتیب صحیح ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو جس شکل میں بنایا تھا اس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی، اور دجال کے آنے کے لیے ان کے وہاں شرط یہ ہے کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی والی ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں والی نہیں ہونی چاہیے، تو ان کو بنانا ہے۔ اب وہ ہیکل سلیمانی میں اس کو بنائیں گے، اس کی کوشش وہ تقریباً 40-50 سالوں سے کر رہے ہیں، تو بنا کیوں نہیں؟ آج انہوں نے فلسطین کا نام نقشے سے ہٹا کر کے اسرائیل کر دیا۔ آپ فلسطین سرچ ماریں گے ملے گا ہی نہیں، کوئی دنیا میں اس وقت کوئی ملک فلسطین نام کا نہیں، اسرائیل نام کا ہو چکا ہے۔ اتنی پاور جب ان کے پاس آ چکی ہے تو ان کو مسجد کو توڑ کر کے ایک نئی شکل میں بنانے میں کیا مذائقہ ہے؟ مگر اتنا آسان کام نہیں ہے۔ انہی کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسجد جس وقت ہیکل سلیمانی والی بنائی جائے گی، پوری دنیا بند ہونی چاہیے اور تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر ہونے چاہیے، تب مسیحا آئے گا اور مسجد بنائے گا۔ اگر اس پیشن گوئی کو ان کی کتاب کے اندر لکھی ان باتوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ لاک ڈاؤن کی کتنی حقیقت ہے اور کتنی چال بازی ہے، اور اس کے پیچھے کتنا گیم کھیلا جا رہا ہے۔ ایک شکار نہیں کھیل رہے ہیں وہ لوگ، ہزاروں شکار کر رہے ہیں۔ صرف مسجد بنانا مقصد نہیں، اور اس کے پیچھے کتنے سارے مقاصد لے کر کے چل رہے ہیں۔ بہرحال وہ اپنے مذہب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر جتنی باتیں لکھی گئی ہیں دجال کے آنے کے لیے، وہ یکے بعد دیگرے ہر ایک کو بڑی تیزی کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کو جان کر کے بہت تعجب ہوگا کہ ہمارے ہندوستان کی بڑی بڑی ساری ندیاں اسرائیل خرید چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال جب آئے گا تو پانی پر ان کا قبضہ ہونا چاہیے۔ یہ لو تماشا، کب آئے گا پتا نہیں، ابھی خرید کے رکھ لو۔ کر رہے ہیں، ہم کو حماقت لگ رہی ہے لیکن وہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو آپ نے بتایا ہے احادیث کی روشنی میں کہ دجال آئے گا تو اتنا زبردست پاور والا ہوگا کہ اس کو دیکھ کر کے کوئی آدمی، اس کی قدرت اور طاقت کو دیکھ کر کے کوئی آدمی ایک ذرے کے برابر شک نہیں کر سکتا کہ یہ خدا نہیں ہوگا، اتنی طاقت ہوگی۔ جسے چاہے گا مار دے گا، جسے چاہے گا دوبارہ زندہ کر دے گا، جیسے چاہے گا بارش کر دے گا، کھیتیاں اگا دے گا، جو چاہے گا کرے گا۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ ان ربکم لیس بأعور، تمام تر طاقتیں خدائی دی ہوئی ہوں گی، لوگوں کو وہ دھوکے میں ڈالے گا، لیکن اتنی بات یاد رہے کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور وہ کانا ہوگا اس سے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنے پر اور بازو پھیلا کر کے تقریباً عرب ممالک کو اپنی چپیٹ میں لے لیں۔
یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے۔ یکے بعد دیگرے وکٹ گرتی چلی جا رہی ہے۔ سعودیہ سجدہ کر دیا، اس کے بعد بحرین نے سجدہ کیا، ولایات نے سجدہ کیا، سب ایک دو دیگر گلف کے جو علاقے ہیں سب اسرائیل کے سامنے ایک پر ایک سجدہ کرتے چلے گئے، سب نے تسلیم کر دیا۔ کسی نے مزاحمت نہیں کی کہ ہمارا فلسطین کیوں چھین دو یا ختم کیوں کر دو، اور یہ ہونا ہی تھا ایسی چیزیں، لیکن اتنی شدت کے ساتھ نہیں کہ اگر کسی چیز کو پہلے سے بتایا گیا تو آدمی فٹ سے اس کو تسلیم کر لے۔ شر اور فساد اپنی پوری طاقت دکھانے کے لیے ہر طریقے سے سرگرم عمل ہے، اور جب ایک مسلمان ان حالات کو دیکھتا ہے کہ سعودیہ ہمارا اسرائیل کے پکش میں چلا گیا، دبئی چلا گیا، ابوظہبی چلا گیا، یہ چلا گیا، وہ چلا گیا، تو پوری دنیا کے جانے سے بہت زیادہ آدمی کے دماغی پریشر نہیں پڑتا ہے، لیکن سعودی جب کہیں غلطی کرتا ہے تو ہر مسلمان کو تھوڑی سی دلی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ اہل سعود سے لوگوں کو بہت محبت ہے، اس لیے کہ سعودی کے اندر ہماری دو مقدس جگہیں ہیں، مکہ اور مدینہ، اس لیے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام تر موجودہ شکلوں کے باوجود مسلمانوں کو ذرا سا بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ مایوسی کو ہمارے وہاں کفر بتایا گیا ہے، ہم مایوس نہ ہوں، حالات چاہے جتنے بھی نامساعد ہوں اور دکھنے والی صورتحال پوری دنیا کی چاہے جتنی بھی بدترین ہو، ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور ایک اللہ کے اوپر امید رکھنی چاہیے جو ہر جگہ سے خیر کی شکل کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کو لانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جب قدرت چلتی ہے تو انسانوں کی تمام طاقتیں اور اس کی سوچ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور دنیا کا مشاہدہ بھی ہے۔ اس لیے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے صرف افسوس کرنے کے بجائے آدمی اپنے طور پر جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرے، اپنے آپ کو اسلام سے زیادہ قریب کرے، اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر لانے کی اور اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات پر جمانے کی مکمل کوشش کرے، اپنی شناخت کو دوبارہ لوٹائے، اور اس کے علاوہ انفرادی اور اجتماعی جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کوششوں کو جاری رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگائے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور خیر کا فیصلہ ہمارے لیے کریں گے، اور یہ بعید نہیں ہے۔ جبکہ پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں پہ ٹوٹ رہی ہے، ایسے حالات میں ترکی کا کھڑا ہونا، جبکہ وہ 100 سال تک دہریت کے زمانے سے گزرا ہے، یہ ایک بہت بڑی خیر کی بات ہے اور اچھی امید ہے۔ ترکیہ آیا، ترکیہ کے ساتھ قطر آیا، کیا پتہ آگے اور کون کھڑا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کب کس سے کون سا کام لیں گے کوئی نہیں جانتا۔ غائبانہ طور پر غیبی مدد بھی ترکی کو مل رہی ہے۔ لوگوں کی اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز پابندی جب 2022 کے اندر ختم ہوگی، 23 کے اندر جب جبلی گولڈن منائیں گے تو اس کے بعد ترکیہ کا انداز کچھ اور ہوگا۔ ایک بہترین امید ہے، اس کے لیے آدمی دعائے خیر کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک بہترین حاکم مقرر کرے جو امت مسلمہ کے درد اور غم کو اور ان کی صورتحال کو سمجھ کر کے چلنے والا، ان کے وقار کو، ان کے عظمت کو اور ان کی عزت کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ جب سعودی کہیں جھکتا ہے تو ہر مسلمان اپنے آپ کو تھوڑا سا بے عزت ہوا محسوس کرتا ہے۔ پوری دنیا سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق مذہبی طور پر، ذہنی طور پر سعودی سے جڑا ہوا ہے۔ سعودی کو اگر دبا دیا جائے گا تو ہر مسلمان ذہنی طور پر دبے گا، لیکن اس بات کو ہمیشہ کے لیے آپ لوگ دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ سعودی کے دب جانے سے یا سعودی کے ابھر جانے سے نہ ہمارے لیے کوئی نصرت کھلنے والی ہے اور نہ کوئی ہلاکت آنے والی ہے۔ جو عربوں کے لیے الگ سے پیشن گوئیاں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی، اس کو بھی اپنے دماغ میں رکھے اور یہ سوچے کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی ہے کہ مکہ اور مدینہ یہ باطل طاقتوں کے ہاتھ میں اس طریقے سے کبھی نہیں جائے گا، یہاں تک کہ دجال بھی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یہ جگہ محفوظ رہے گی۔ اب ان کی حفاظت کے لیے حفاظت کرنے والا اگر بے راہ روی کا شکار ہوگا
تو وہ خود ہٹا دیا جائے گا راستے سے، وہ ہماری ان دونوں جگہوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جس کو جتنا بھٹکنا ہے بھٹکے، اور جس کو جتنا بہکنا ہے بہکے۔ جب زیادہ ہی راستے سے دور ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طاقت اپنا کرشمہ دکھائے گی اور اسے راستے سے ہٹا کر کے پھر کسی ایسے انسان کو مسلط کرے گی جو ان دونوں کی وقار اور عظمت کے بالکل شاہین شان ہو۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو اس سے پہلے صورتحال ہی عرب کی ایسی بنے گی کہ حکومت کو لے کر کے، خلافت کو لے کر کے ایک جھگڑا پیدا ہوگا، اور جھگڑا پیدا ہوگا نہیں تو پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا کیسے؟ یہ تمام باتیں بہت بکھری ہوئی اور پیچیدہ طور پر آپ کو لگ رہی ہیں، وقت لمبا رہے تو ان تمام چیزوں پر آپ لوگ اچھی طرح سوچئے اور دیکھیے اور مزید اس کے اندر اسٹڈی کیجئے۔ آپ کی کیا ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کے ساتھ، اس کو اگر وقت رہتے آدمی سمجھ جائے تو بہتر ہے۔ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، آخری بار پھر اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ آنے والا دور صرف اور صرف اسلام کا ہے، لیکن مسلمانوں کا نہیں۔ کیا مطلب ہے آپ لوگ سمجھیں گے تو بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سننا